ایک چھوٹا بچہ کپڑے کی دکان میں داخل ہوا اور مختلف رنگوں کے کپڑے دیکھنے لگا۔ دکاندار اس کا جاننے والا تھا، اس لیے اسے فوراً پہچان گیا اور بولا کہ کاشف بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میں کپڑے خریدنے آیا ہوں۔ دکاندار مسکرایا اور بولا کہ کس کے لیے کپڑے لینے آئے ہو اور بتاؤ کون سا سوٹ تمہیں پسند ہے، میں اٹھا کر دے دیتا ہوں۔ بچے نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا تو دکاندار حیران ہوتے ہوئے بولا کہ یہ تو زنانہ سوٹ ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بچہ بولا کہ یہ رنگ میری ماں کو بہت پسند ہے، میں اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ خیر، آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار حیران ہوتے ہوئے بولا کہ تم یہ سوٹ اپنی ماں کے لیے خریدنے آئے ہو، حالانکہ تمہاری ماں تو کب کی فوت ہو چکی ہے۔ دکاندار کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی بچے نے پیسے جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر تو دکاندار اور بھی زیادہ حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں کاشف کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ وہ دکان سے نکلا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بچہ بھاگے جا رہا تھا اور بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھتا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان میں آن پہنچا۔ دکاندار جو کہ اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی وہاں پہنچا۔ سوچنے لگا کہ یہ اکیلا عورت والے کپڑے لے کر قبرستان کیا کرنے آیا ہے؟ ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے اس کے بڑے بھائی کو فون کیا اور اسے سارا ماجرا سنایا کہ کیسے اس کے چھوٹے بھائی نے عورت والے کپڑے خریدے اور پھر قبرستان آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھائی کسی مصیبت میں ہے، اس لیے تم جلدی سے قبرستان آ جاؤ۔ بچہ ایک قبر پر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو ماں، میں آ گیا اور تمہارے لیے تمہاری پسند کے رنگ کے کپڑے لایا ہوں۔ قبر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ ٹھیک ہے بیٹا، انہیں یہیں رکھ دو اور تم بتاؤ کہ کیا تم نے کھانا کھایا؟ بچے نے جواب دیا کہ جی ماں، میں ٹائم پہ کھانا کھا لیتا ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ ماں کی قبر پر بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ اس کا بڑا بھائی وہاں آ پہنچا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھنے لگا کہ چھوٹے، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ بچے نے جواب دیا کہ بھائی، میں ماں سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے بھائی نے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ یہاں کس لیے لائے ہو؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ رنگ ماں کو بہت پسند ہے، اس لیے میں ان کے لیے لایا ہوں۔ اس کا بھائی روتے ہوئے بولا کہ بے وقوف نہ بنو اور چلو۔ بچہ بولا کہ بھائی، ماں میری ہر بات سنتی ہے اور میری ہر بات کا جواب بھی دیتی ہے۔ بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ چھوٹے، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پھر ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ بچہ جاتے وقت پھر قبر سے مخاطب ہوا کہ ٹھیک ہے ماں، اب میں چلتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ اب جب وہ بھائی کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگا تو اپنے بھائی سے بولا کہ بھائی، ماں نے کہا ہے کہ کل میں ان کے لیے کھیر لاؤں۔ بھائی نے اسے گلے لگایا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، اتنی کم عمر میں کسی سے اس کے ماں باپ کا یہ سایہ نہ چھین۔ دوستو، والدین دنیا کی سب سے انمول دولت ہے۔ ماں باپ کے بغیر گھر ویران ہو جاتے ہیں اور بچے لاوارث ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کا سایہ رحمت آپ سب پر برقرار رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔